السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جمعہ کا دن تھا، وقت نہ مل سکا، وقت قلیل ہونے کی وجہ سے میں پہلے نہیں آ سکا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت کو فارغ کیا اور آپ لوگوں کے درمیان میں حاضری دینے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں سنتے بھی ہوں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہماری مدد بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کی مدد ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پر ہمیں لائک اور شیئر کر دیں، بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، لگاتار آپ لوگوں کے درمیان میں آنا ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف یوٹیوب ہو گئے یا پھر فیس بک ہو گئے، اس سے ہی کچھ دین کی باتیں حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کیوں نہ دین کے مختلف حصوں سے مختلف باتوں کو لے کر کے حاضر ہوا کروں اور آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چند دنوں سے آپ لوگوں کے درمیان میں فتنے کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فتنے کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فتنے کو قرآن کریم میں فرما دیا، والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان کو قتل کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فتنے کو فرما رہے ہیں کہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے آفات و بلیہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، فتنہ کے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ فتنے کے لغوی معنی جو لغت میں ہیں، تو فتنے کے لغوی معنی جو آتے ہیں وہ سونا اور چاندی کو پگھلا کر کے، آگ میں جلا کر کے کھرا اور کھوٹا کو الگ الگ کرنا، فتنے کے یہ معنی آتے ہیں لغت میں، لغت کے اعتبار سے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ فتنے سے دو چیزوں کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے۔ اگر کچھ کھوٹا ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے، صرف کھڑا الگ اور کھوٹا الگ۔ یہ فتنے کی تو بہت اہمیت ہے۔ اسی کو عام طور پر فتنے کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فتنے کو آزمائش کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بندے کا، اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈال کر کے بندے کا جو ہے وہ پرکھتے ہیں بندے کو، کہ ہمارا کون سا بندہ پورا مکمل طور پر ہماری طرف ہے اور کون سا بندہ منافق ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فتنے کی بہت بڑی بات ہے، اور فتنے کو حدیث نے کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنہ اسے کہتے ہیں زمانہ کوئی سا بھی ہو، وقت کوئی سا بھی ہو، اس وقت میں ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ وہ برپا یہ ہوا کہ حق و باطل میں تمیز نہ کر سکا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کی طرف کون ہمیں بلا رہا ہے اور باطل کی طرف کون ہمیں بلا رہا ہے، جب اس کا امتیاز نہ ہو تو پھر وہ فتنہ کہلاتا ہے، وہ دور فتنے کا کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے
مثال کے طور پر سمجھیے، اگر کوئی حق کو حق نہ سمجھے اور باطل کو حق سمجھنے لگے، اگر کوئی حق کو حق نہ سمجھ کر کے باطل کو حق سمجھنے لگے، یہ سمجھ لیجیے یہ فتنے کا دور ہے۔ اسی طریقے سے جو حق نہ ہو اس کو حق سمجھنا، جو حق نہ ہو اسے حق سمجھ لینا، اور جو دلیل ثبوت نہ ہو اسے دلیل ثبوت پیش کرنا، میرے عزیز دوستو یہ بھی فتنہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں لیجئے کہ کسی شخص کو اگر دین کی طرف بلاؤ اور اسے کہو کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کام کو نہ کیا جائے، یہ شریعت کے اعتبار سے ہے، وہ شریعت کے منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو پھر وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اچھا اگر وہ برا ہوتا تو اتنے لوگ کیوں کرتے؟ میرے عزیز دوستو سمجھو، دلیل ثبوت وہ خود حق پر نہیں ہے اور اسے دلیل بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ فتنہ کہلائے گا۔ تو دلیل ثبوت جو حق نہ ہو اسے پیش کرنا، مثالیں آپ کے سامنے، کسی سے اگر منع کرو کہ وہ کام غلط ہے تو وہ پیش کرتا ہے کہ اچھا ہم نے تو سعودیہ میں دیکھا ایسا ہوتے ہوئے، چاہے وہ غلط کر رہا ہو لیکن اسے دلیل ثبوت بنا لیا اس نے، سعودیہ میں ہر کام ہونے والا صحیح ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، دنیا کا کسی بھی طرح کا انسان ہو، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو شریعت اسے غلط کہتی ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو شریعت اسے گناہ کہتی ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ تو میرے عزیز دوستو یہ فتنہ ہے کہ غلط کو آپ دلیل ثبوت بنا رہے ہیں، غلط کام کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک علاقہ ہے، اس میں کئی ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں، کئی ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں، اور عام آدمی کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حق پر کون ہے، سب اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج جماعت در جماعت کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور سب یہ کہتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور عوام کے لیے مشکل ہو گیا کہ حق پر کون ہے۔ میرے عزیز دوستو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جو حق پر ہونے کی پہچان ہے، میرے عزیز دوستو اسے دیکھ لو، وہ جس کے اندر ہے آپ سمجھ لو کہ حق پر وہی ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کا طرز عمل جس کی زندگی میں ہے، جس کے طریقے میں ہے، جس کے عادات میں ہے، سمجھ لو کہ وہی حق پر ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے عزیز دوستو، یہ گالی دینے والا، یہ دوسرے سے چڑھنے والا، یہ حق پر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ حق پر نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کس راستے پر چلنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اب آگے ہماری باتیں آتی رہیں گی اسی کو لے کر کے۔ یہ پورے ابواب کو میں آپ لوگوں کے درمیان میں، اس پورے باب کو آپ لوگوں کے درمیان میں پیش کروں گا، اس کے بعد پھر دوسرے باب کو اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان میں پیش کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو اجازت دیں، خدا حافظ۔